السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 اور آج الحمدللہ ہم سورۃ الحاقہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 1، 2، 3 پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات اور پھر مکمل سورہ مقدسہ کا اور مکمل قرآن مجید کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ القلم مکمل ہوئی۔ سورۃ القلم کے آغاز میں یہ عرض کیا گیا تھا اور یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ العزیز سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت کے جو ارشادات عالیہ ہیں ان میں فہم پیدا ہوگا۔ پہلی سورہ مقدسہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ سورۃ العلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آغاز ہوتا ہے، اور پھر اسی سورہ مقدسہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ آپ ایک سچی جماعت تیار کریں گے اور آپ کا جو واسطہ ہے، آپ کا جو مقابلہ ہے ایک جھوٹی جماعت سے ہوگا، اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ متکبر ہیں، وہ ان الانسان لیطغی، وہ طاغوت ہیں وقت کے، وہ سرمایہ پرست ہیں، متکبر ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اب ایک قومی انقلاب کی ضرورت ہے، ان سے مقابلہ ہوگا اور اللہ رب العزت آپ کو فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ان کو پیشانی سے پکڑ کر یہاں لٹایا جائے گا اور شکست دی جائے گی اور اسی زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا۔ قومی انقلاب آئے گا، آیا، تاریخ انسانیت نے دیکھا۔ اور پھر سورۃ القلم میں یہ عرض کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس سے اگلی منزل جو ایک بین الاقوامی طاغوت اور شیطانی جماعتوں کے رویے، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا فکر اور فلسفہ وہ کیا ہے، اس کی بڑی تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمایا، ہماری تربیت فرمائی اور ہم نے تفصیلاً سنا ہے۔ اور پھر وہیں پہ فرما دیا سنسمہ علی الخرطوم، یہ بڑے بڑے جو متکبرین ہیں جنہوں نے ظالمانہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں اور
کافرانہ اور مشرکانہ ایک فکر اور فلسفہ رکھتے ہیں، اور منافقین کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے، ان کو بھی شکست ہوگی۔ چنانچہ وہاں پہ تفصیلاً عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے شکست دی۔ میرے عزیزو، سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے ایک بین الاقوامی عنوان یہاں بڑھایا ہے، اور وہ قیامت کا عنوان ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں 69 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلا جو لفظ ہے الحاقہ، اور عنوان ہے سورہ مقدسہ کا، وہاں سے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہ ہے کہ جو بھی شیطانی جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین، جو کفر، شرک اور نفاق کا پروگرام رکھتی ہیں، جو فلسفہ توحید کے مقابلے میں فلسفہ شرک کو پیش کرتی ہیں، انہوں نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کا نقشہ دنیا میں بھی ہے، اور پھر اگر دنیا میں یہ کسی طریقے سے بچ گئے تو آخرت میں بھی ہے، لیکن سب سے پہلا نقشہ دنیا میں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، قیامت کا جو منظر نامہ ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں یہ سمجھایا کہ جب انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب میں باز پرس ہوتی ہے، جواب طلبی ہوتی ہے۔ کن سے؟ یہ جو بڑے بڑے مافیاز تھے اور بڑے بڑے متکبرین، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے، ان سے باز پرس کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے آ کر دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، سچی رہنمائی کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ کی وہ سچی جماعت غالب آئی اور انہوں نے باز پرس کر لی، انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر لیا، جیسے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب آتے ہیں، مکہ فتح ہوا، قومی انقلاب آ گیا، سبحان اللہ۔ یہ مکہ وہی جگہ ہے جہاں سے اس مافیا نے آپ کو نکالا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے مجرمین گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ پوچھا، آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ بہادر لوگ تھے، دشمن تھے، بہادر تھے، کافر تھے، بزدل نہیں تھے۔ کہنے لگے جی آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ایک فاتح قوم کرتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب ہم آپ کی گرفت میں ہیں، پکڑے گئے ہیں، آپ ہمیں مار دیں تو مار دو، ہم تیار ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، بے وقوفو، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو رحمت للناس ہوں۔ ہمارا جو فکر اور فلسفہ ہے یہ تو اللہ کا ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ میں تو تمہیں ظلم سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور جہالت سے نکالنے آیا ہوں، میں کہ تمہیں مارنے آیا ہوں۔ اب تم کمزور ہو، اس وقت تم اس وقت ہمارے غلام ہو، گرفتار ہو چکے ہو، تو کمزوروں کو مارا جاتا ہے، ان سے تو محبت کی جاتی ہے۔ جاؤ میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس بیت اللہ کی حرمت کے سائے میں میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سب حضور کے قدموں میں گر گئے۔ یہ وہ باز پرس اندر سے جب جواب طلبی ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں،
اور اگر ایسا انقلاب نہ آئے تو پھر اللہ عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے عذاب آئے ان کو، ابھی آگے بڑی تفصیلات سے اللہ ہمیں رہنمائی دیں گے، لیکن یہاں بھی مختصر تذکرہ ہے، تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں۔ اور پھر آخر میں جو سب سے بڑی باز پرس کا دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہے، وہ ہے الحاقہ، حقیقت، جس حقیقت کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ تمام انبیاء نے کہا کہ ڈرو، اللہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ جماعتوں میں، سچی جماعتوں میں، اللہ کی رہنمائی کو سمجھو اور فلسفہ توحید کو سمجھو، ایمان قبول کر لو۔ مقابلے میں آ گئے اور پھر اللہ نے دنیا میں ان کو تباہ کیا، دنیا میں تباہیاں آئیں، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت بین الاقوامی انقلاب آئے گا، پوری کائنات میں ایک تبدیلی آئے گی جس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب سے، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ دن بھی آنا ہے، اور اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں اسی کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ الحاقہ، وہ حقیقت، وہ ثابت ہو چکنے والی، آپ سمجھتے ہیں وہ آئے گی۔ مل حاقہ، وہ حاقہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے ہولناک مناظر، قیامت، یوم الدین، یوم جزا و سزا کیا ہے؟ اور پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ میرے اللہ دلائل سے بات کرتے ہیں، عقلی اور نقلی دلائل سے، اور پھر میرے اللہ وہ انسانوں کی نفسیات اور مزاج اور ماحول کے مطابق بات کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا، جب کوئی اہم گفتگو ہوتی تھی تو سوالات کے انداز میں گفتگو ہوتی تھی، اہم جملے گفتگو کے شروع میں پیش کیے جاتے تھے، لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہ انداز تھا۔ تو اللہ رب العزت بھی اسی انداز کے مطابق ارشاد فرما رہے الحاقہ، یہ ایک قیامت، حق اور سچ پر قائم ہونے والی قیامت ہے۔ پھر فرما دیا مل حاقہ، توجہ دلانے کے لیے، اہمیت کے پیش نظر، اور پھر فرما دیا وما ادراک ما الحاقہ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن یہ تمہید ذہن میں رکھنی ہے، پھر اگلی گفتگو سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں کلام مقدس کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔